आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसानी तारीख़ में ऐसे हज़ारों वाक़यात मिलते हैं कि जिनमें इंसानी आँख की तखरीबी या मनफी असरात का ज़िक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी हैं। इंसानी आँख से खारिज होने वाली मनफी क़ुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती हैं। इंसानी आँख से जब ये मनफी क़ुव्वत खारिज होती है तो इसे आम इस्तिलाह में नज़र बद कहा जाता है। नज़र बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया की बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र बद की वो खतरनाक तरीन अलामात बताने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से मौत भी वाक़ हो जाती है, और जब ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो आपको इसका फौरी इलाज बताएंगे, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में आप गहरी से गहरी नज़र बद से बच सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से कबल मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को यूं सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ। तर्जुमा, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको उनकी नज़रों के साथ फिसला दें जब उन्होंने ये जिक्र कुरान करीम सुना। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आयत शरीफा में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खबर सुनाई गई है कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर होती है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म व जान पर असर अंदाज होती है, और तो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर इसका असर हो सकने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मज़कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाता। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उन अलैहिस्सलाम का ये कौल भी जिक्र फरमाया, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटो, एक दरवाजे में से दाखिल मत होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज से बचाव नहीं रख सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है और मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और उसी पर ईमान लाने वाले तवक्कल करते हैं। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब और मुजाहिद और ज़हाक और कतादा कुछ और लोगों ने भी मजीद ये कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हो गए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नजर हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग इनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवारों को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत या मादी उलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे, या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार कर बैठे, या इसके बारे में वो फजूल बातें करे।
اللہ تبارک و تعالی کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کے ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پہ کالے نشان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ میرے دوستوں، اب حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں۔ نظر یا تو کسی کی حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی وجہ سے۔ یاد رہے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ریاض میں ایک پروگرام میں ایک عراقی نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لمحے بچہ ساکت ہو گیا۔ ہسپتال گئے لیکن بچہ کچھ دیر بعد فوت ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظر اور حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ میرے دوستوں، ہم آپ کو بتائیں گے ان علامات کے بارے میں کہ جن کا احادیث میں کوئی ذکر تو نہیں، لیکن یہ تمام نشانیاں اولیاء کرام اور ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بتائی ہیں جو نظر بد کا علاج کرتے ہیں۔ نظر بد کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا، اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ اور دوسری نشانی جسم پر عموماً چہرے، کمر، رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا، دھبے بننا وغیرہ۔ تیسری نشانی بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ چوتھی نشانی بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ چھٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں نشانی تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ آٹھویں نشانی پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا۔ نویں نشانی مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم۔ 10ویں نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ اور 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ 12ویں نشانی آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا۔ اور 13ویں نشانی ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ میرے دوستوں، یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروا لیں، ورنہ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے
تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑے حادثے کا سبب بن جائے گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح محترم ناظرین، آپ کو آخر میں اپنا ایک آزمودہ عمل بھی بتاتا چلوں کہ اگر نظر بد لگ جائے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ قلم کی یہ آخری 2 آیتیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو نظر لگی ہے تو اپنے اوپر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور اگر کسی اور کو لگی ہے تو یہ دم کر کے اس کے چہرے پر پھونک دیں، تو انشاءاللہ ایک ہی دفعہ میں وہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیے بغیر مت جائیے گا۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی کسی اور نئی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔